خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس مرکز۔ خداوند کی تمجید۔ اس کے چھٹے باب کی 30ویں سے 34ویں آیت۔ ایک دن رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ تب اس نے ان سے کہا، تم الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت آمد و رفت تھی اور انہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ پس وہ کشتی پر چڑھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور بطیروں نے ان کو جاتے دیکھا اور جان گئے، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر وہاں پیدل دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور یسوع نے اتر کر بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر رحم آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ انہیں بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسلم میرے عزیزو، پچھلے اتوار ہم نے انجیل اقتباس سے سنا کہ مسیح خداوند 12 کو بلا کر انہیں ذمہ داری عطا کرتا ہے، 12 رسولوں کو، اور انہیں اختیار بھی بخشتا ہے بیماروں کو شفا دینے کا، اور بہت ساری رسالتی ہدایات دیتا ہے، اور وہ جا کر سب کو دعوت دیتے ہیں کہ توبہ کرو۔ اس پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ غور و خوض کیا تھا۔ آج جو ہدایات جس مشن پر یسوع نے انہیں بھیجا تھا، اس سے واپس آ کر وہ ایک جگہ جمع ہو کر یسوع کو سب کچھ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا سیکھا یا سکھایا، کیا کیا اور کیا سکھایا۔ کیا کیا اس پر بھی یسوع نے غور و خوض کیا ہوگا، اور کیا سکھایا اس پر بھی غور و خوض کیا، اور یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے آبزرو کیا، ان کو سمجھا کہ یہ ابھی پختہ نہیں ہوئے، اس لیے اس نے کیا کہا کہ ایک دوسری جگہ چلتے ہیں، کچھ آرام کرو کیونکہ بہت تھک گئے ہو، آمد و رفت بھی ہے۔ ان کی اور تربیت کرنے لگا، ان کو علیحدگی میں لے جا کر۔ اور اچھا چرواہا جو ہے وہ ہمیشہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ وہ کون سے مراحل میں سے گزر رہے ہیں، کیا پریشانی ہے، کیا اس کی تکلیف ہے، کیا اس کا دکھ ہے، وہ اچھا چرواہا جانتا ہے۔ ذرا ذہن نشین رہے، عہد عتیق کے مطابق خدا اچھا چرواہا ہے، اور عہد جدید کے مطابق مسیح خداوند کامل خدا اور کامل انسان جو ہے اچھا چرواہا ہے، اور اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ کسی نے خوب کہا، یہ ابھی ہم چرواہے کے مزاج کو دیکھیں تو یہ ایک رہنما ہے، قیادت کرنے والا، قائد ہے، اور کسی نے خوب کہا ہے کہ لیڈرشپ از ناٹ اباؤٹ کریکٹر، اٹ از کریکٹر۔ لیڈرشپ جو ہوتی ہے، قیادت جو ہوتی ہے،
یہ کردار کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کردار ہی ہے، اس شخص کا مزاج ہے، جو وہ شخص ہے وہی وہ کرے گا۔ یہ سیکھی نہیں جاتی، یہ خود سے پیدا ہوتی ہے۔ قیادت، رہنمائی، یہ جو ہے رہنما بننا یہ عام بات نہیں ہے۔ اس کا کردار کیا ہے؟ کیا اس کا کردار یسوع کی مانند ہے؟ کیا اس کا کردار اس برے کی مانند ہے جس نے اپنے آپ کو قربان کیا؟ کیا اس کا کردار اس قائد اعظم کی مانند ہے جس نے اپنا بدن اور خون توڑ کر دیا؟ کیا اس خداوند کی طرح ہے جس نے آسمان کو چھوڑا اور وہ انسان بن کر، ایک حقیقی استاد بن کر اپنے رسولوں کے پاؤں دھوتا ہے؟ کیا وہ رہنما جو ہے اس کا مزاج اس کے مزاج کے مطابق ہے؟ اس لیے یہ کردار ہے۔ رہنمائی جو ہے یہ کردار ہے، قیادت جو ہے کردار ہے، اور وہ کردار مسیح خداوند ہے جس نے آ کر دنیا کو بچایا۔ اس نے فکر نہیں کی کسی چیز کی، بلکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتا رہا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور بیٹے نے آگے اپنے رسولوں کی تربیت کی اور انہیں مشن پر بھیجا۔ اب وہ دوبارہ اس کے ساتھ ہے، اس کے ہمراہ ہے، تو وہ انہیں آ کر سکھا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کام کیا، انہوں نے سکھایا۔ یہاں تک کیا تھا وہ کہ وہ کرتے رہے کام اور سکھاتے رہے۔ اور میں ہمیشہ اپنے طالب علموں کو بھی سکھاتا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی سکھاتا ہوں، یہی کہتا ہوں کہ سیکھو اپنی ذات کے لیے، لرن فار یور سیلف، دوسروں کو سکھانے کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے جب سیکھیں گے، جب اپنی ذات کا حصہ بنا لیں گے، وہ جو کلام میں سیکھتے ہیں، وہ جو بیتوں میں سیکھتے ہیں، وہ جو دیگر مضامین میں سیکھ کے جب وہ میری زندگی کا حصہ بنے گا، تو وہ کردار جو ہے میری زندگی کا نمایاں ہوتا جائے گا، اور تب جا کر میں ایک مؤثر، مستند، وفادار، ایماندار اور قربانی دینے والا قائد بنوں گا۔ یہ بہت ضروری ہے ایک رہنما بننے کے، کہ پہلے اپنی ذات کو جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور بہت مرتبہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کو سکھانے کے چکر میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو سکھاتے ہی نہیں، دوسروں کو سمجھانے میں لگے رہتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے ہی نہیں ہیں، دوسروں کی تربیت کرنے میں رہتے ہیں، اپنی تربیت کرتے نہیں ہیں۔ لیکن مسیح خداوند جیتا جاگتا ثبوت ہے، جب وہ خود اچھا چرواہا ہے، اس نے خود بہت محنت کی۔ 12 سال کی عمر میں ہیکل میں جا کر وہ خادموں، سرداروں کے ساتھ، کاہنوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ ریاضت کی 30 سال تک اس نے گمنامی کی زندگی بسر کی۔ بہت کم ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے اس کی 30 سالہ زندگی کے متعلق، اگرچہ کہ اس کی پیدائش کا تذکرہ بہت ہے، پھر اس کا 12 سال کی عمر میں ہیکل میں جانا اور دیگر جگہوں پہ ہمیں دیکھتا ہے، لیکن 30 سال تک اس نے اپنے آپ کو تیار کیا اس مشن کے لیے، اور 3 سال اس نے جو ہے اعلانیہ زندگی کی کا آغاز کیا۔ 3 سال کے اندر اس نے آج بھی اس کا نام پوری دنیا میں ہے، اور اس کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں جنہوں نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے۔ تیاری، اس کا مطلب ہے تربیت، اس کا مطلب ہے تیاری بہت ضروری ہے۔ ایک کاہن کو بننے کے لیے بھی ہم 12 سال مہیا کرتے ہیں، 12 سال کی تربیت۔ میٹرک کے بعد ہم اس کو لیتے ہیں سیمنری میں، اور 12 سال تک اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی فارمیشن کرتے ہیں، تاکہ وہ سمجھ جائے ایک ایک بھید کو۔ اور یہ 12 سال کی تربیت صرف نالج سکھانا نہیں ہے، علم دینا نہیں ہے، بلکہ اس کی
تربیت کرنا کہ وہ اپنے آپ کو یسوع کے مزاج میں ڈال دے، اپنے آپ کو یسوع کے مزاج میں ڈال دے، اس کے لیے تیار کرے، اس کے مزاج میں اپنے آپ کو تیار کر سکے تاکہ وہ اچھے چرواہے کی طرح، ان رسولوں کی طرح جو ہے وہ تربیت کر سکے لوگوں کو۔ یہ بہت ضروری ہے، اچھا چرواہا۔ بہت ساری باتیں اچھے چرواہے کی، بہت ساری خوبیاں ہیں جو آج یہاں بیان کی گئی ہیں، اور زبور نویس اس بات کا برملا اظہار کرتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، میرا رہنما خداوند ہے، میرا خیال رکھنے والا خداوند ہے، میرا بھروسہ خداوند ہے، میری زندگی خداوند ہے، میرا خیال رکھنے والا خداوند ہے، میرا پالنے والا خداوند ہے، میرا سب کچھ خداوند ہے۔ اور جس نے خداوند کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اس کو جاننا شروع کیا ہے، تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرا خداوند میرا چوپان ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ مقدس فرانسس آف اسیسی، جس کا ذکر میں نے پچھلے اتوار بھی کیا تھا، وہ بھی اس بات کا بار بار کہتا ہے، مائی گاڈ اینڈ مائی آل، اے میرے خدا، اے میرے سب کچھ، میرا خداوند میرا سب کچھ ہے، مجھے اور کچھ چاہیے ہی نہیں، کچھ نہیں چاہیے، میرا خداوند ہی میرا سب کچھ ہے۔ جب ہم اس بات پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اعتقاد کر لیتے ہیں، تو کہ بھی میرا بھروسہ سب کچھ ہی ہے، کہ میرا خداوند ہی میرا سب کچھ ہے۔ جیسے یسوع نے کہا کہ میرا کھانا پینا کیا ہے، کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کرو۔ یہاں تک پورا بھروسہ خداوند پر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اچھا چلتا ہے، وہ اپنی بیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ مسیح خداوند کا پیغام جو آج اپنے رسولوں تک وہ پہنچا رہا ہے، ان کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے، علیحدگی میں لے جا کر انہیں پہلا درس کیا دیتا ہے کہ آرام کرو، کچھ آرام کرو۔ جس کا بھروسہ خدا پر ہے، جس کی تربیت خداوند نے کی ہے، اور جنہیں خداوند نے مشن کے لیے بھیجا ہے، وہ انہیں بلا کر کہتا ہے کہ آؤ کچھ ذرا آرام کرو، اور ویرانے میں لے گیا، ویرانے میں لے گیا۔ یہ علیحدگی، ویرانہ بیابان نہیں ہے، ویرانہ ہے خاموشی، ویرانہ ہے دھیان و گیان، ویرانہ ہے خدا کے ساتھ وقت گزارنا۔ آرام کیا ہے؟ یسوع میں یا خدا میں ایک ہونا۔ ویرانہ ہے یسوع کے ساتھ وقت گزارنا۔ آرام کرنا مطلب یسوع کے ہمراہ رہنا، اور اس بات کا نمونہ اچھا چرواہا دیتا رہا جب بھی وہ پورا دن گزارتا اور وہ علیحدگی میں دعا کے لیے جاتا اور خاموشی میں وقت گزارتا۔ یہ مسیح خداوند کا کردار ہے، یہ مسیح خداوند کا مزاج ہے، یہ مسیح خداوند ہے جو ان کے سامنے کرتا رہا۔ لیکن یقیناً جب رسول اتنا کچھ کرنے کے بعد دوبارہ واپس آئے تو یسوع نے محسوس کیا ہوگا ابھی ان میں کس چیز کی کمی ہے، وہ ہے دعائیا زندگی کی، کہ یہ کام تو کرتے رہے، دوسروں کو سکھاتے رہے، لیکن انہوں نے خود کو ٹائم نہیں دیا، خود کو وقت نہیں دیا، اور خدا کو وقت نہیں دیا۔ خود کو وقت نہیں دیا اور خدا کو وقت نہیں دیا۔ اب خود وہ اپنے آپ کو وقت دیں تو وہ انہیں ویرانے میں لے جاتا ہے، خاموشی میں لے جاتا ہے، دھیان و گیان کے لیے لے جاتا ہے، تاکہ خود کو ٹائم دیں، اپنی ذات کو وقت دیں، اپنے آپ پر دھیان و گیان کریں کہ آیا جو میں نے کیا ہے اور جو میں نے سکھایا ہے وہ میری زندگی میں بھی ہے کہ نہیں، کہ میں سکھانے کے لیے۔ تو یہ وقت انہیں دیا
ध्यान और ज्ञान के लिए। और आराम का ज़रिया क्या बताया? दुआ। दुआ ये सबसे बड़ी सुकून वाली टैबलेट है। जब इंसान थका होता है तो यही करता है ना कि चलो पैनाडोल खा लेते हैं, अच्छी नींद आएगी, आराम हो जाएगा, बॉडी थकी हुई है, ऐसा होता है ना। या कुछ जो वो है घर आके कहते हैं कि चले मुझे 2-3 घंटे 4 घंटे सो लेने दो, थोड़ा थकावट उतर जाए। या कभी कभी बुजुर्ग जो है वो बच्चों को भी कहते थोड़ा सा दबा दें ताकि थोड़ा सी थकावट जो है ना वो दूर हो जाए। हर किसी का एक अपना तरीक़ाकार है। कुछ तो ये कहते हैं कि चाय पी लें थोड़ा थकावट उतर जाती है, कुछ लोग ये कहते हैं कॉफ़ी पी लें तो आराम मिल जाता है, सुकून मिल। ये सारे अपने अपने टोटके लगाकर जिस्मानी थकावट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें रूहानी ताकत की ज़रूरत है। और रूहानी ताकत के लिए ज़रिया क्या मसीह खुदावंद दे रहा है कि वो है दुआ, खामोशी में दुआ, जिसके साथ खुदा के साथ और एक दूसरे के साथ जो है वो एक अपनी ज़ात के साथ जो है वो गुफ्तगू हो सके, खुदा के साथ गुफ्तगू कर सके, खुदा में एक हो सके। वहाँ ये है सबसे बड़ा ज़रिया रूहानी आराम का। इससे तक़वियत मिलती है, इससे क़ुव्वत मिलती है, इससे ईमानी मजबूती मिलती है, इससे वो जज्बा मिलता है ताकि फिर दोबारा असरे नौ मसीह खुदावंद का जो मिशन है उसको जारी रख सकें। जब तक दुआया ज़िंदगी नहीं तब तक हम यस्सु में पैवस्त नहीं हो सकते, यस्सु के साथ नहीं चल सकते, यस्सु के मजाज को नहीं अपना सकते। एक जो रहनुमा है या काहिन है या अच्छा चरवाहा है, जब तक वो खुदा के साथ अपना रिश्ता गहरा नहीं रखता, जब तक वो दुआया ज़िंदगी में मजबूत नहीं होता, तब तक वो कामयाब रहनुमा नहीं बन सकता, वो अच्छा चरवाहा नहीं बन सकता, वो अच्छा रहनुमा नहीं बन सकता। और अच्छा रहनुमा एहसासमंद है, अच्छा रहनुमा ईमानदार है, अच्छा रहनुमा जो है अपने लोगों की फ़िक्र करता है। जैसे मसीह खुदावंद ने अच्छे चरवाहे की तशबीह के साथ बयान किया था कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मसीह खुदावंद हमारे लिए आला नमूना है और हमने मसीह खुदावंद के नाम का बपतिस्मा पाया है। तो अच्छे चरवाहे की खूबियाँ भेड़ों में भी होनी चाहिए, अच्छे चरवाहे की खूबियाँ भेड़ों में भी होनी चाहिए। कौन सी? वफादारी की। यस्सु में ताबेदारी कूट कूट कर भरी हुई थी, उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी। अच्छे चरवाहे की खूबी क्या थी? वो दूसरों का एहसास करती। तो भेड़ों में यानी कि मोमनों में, मोमनीन में भी ये एहसास होना चाहिए, तब जाकर उस हुक्म को पूरा कर सकेंगे कि अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। अच्छा चरवाहा जो है अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, और भेड़ों को भी चाहिए कि अपने चरवाहे के खातिर अपने आप को कुर्बान करें। जैसे उसने कहा जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। ये किन के लिए हुक्म है? हम सब के लिए, मोमनों के लिए, मसीहियों के लिए जिन्होंने उसके नाम का बपतिस्मा पाया है। अच्छा चरवाहा क्या करता है? अलैदगी में दुआ करता है, बाप की रज़ा को जानता है। तो हम सब मोमिनीन को भी चाहिए कि हम दुआ करें, अलैदगी में दुआ करें, अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करें, उसके साथ वक्त गुजारें। हम दुनिया की फिक्रों में इतने मगन हो चुके हैं कि जो हकीकी हमारी बुलाहट है, हकीकी जो हमारा मिशन है, जो हकीकी हमारी ज़िंदगी मसीह खुदावंद है, हम उसे ही भूल चुके हैं, हम उससे दूर हो चुके हैं। आज की अंजील मुक़द्दस आपको और मुझे ये पैगाम देती है कि हम अच्छे चरवाहे के पीछे चलें, उसकी फरमाबरदारी करें, उसकी ताबेदारी करें, उसमें एक होकर चलें।
تب جا کر ہم اس میں سکون پائیں گے، اس میں ہم زندگی پائیں گے۔ یہ اچھے چرواہے کا نمونہ اور مزاج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اچھے چرواہے کی خوبیوں کو مومنین میں بھی ہونا ضروری ہے اور خادمین میں بھی ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ جس کی زندگی میں یہ خوبیاں نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ قیادت جو ہے یہ کردار ہے، یہ کردار کے بارے میں نہیں بلکہ یہی کردار ہے، کیونکہ رہنمائی کرنے والا قائد جو ہوتا ہے وہ کردار ہے، اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کیسا کردار؟ جو مسیح خداوند کا، جو مزاج مسیح خداوند کا، وہ سب کا خیال رکھتا ہے، سب کا احساس کرتا ہے، سب کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کے لیے بڑا چھوٹا کوئی نہیں، اس کے لیے غریب امیر کوئی نہیں، اس کے لیے بھوکا اور کھانے والا، اس میں کوئی فرق نہیں، اس کے لیے سب ایک جیسے ہونے چاہیے۔ تب جا کر وہ اچھے چرواہے کا جو ہے کردار ادا کر سکتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ کلام آج مجھے، آپ کو، سب کو یہ پیغام دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ذاتی زندگی، پرسنل پریئر، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی اجتماعی جو دعا ہے، پاکماس جو ہے، اس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، باقاعدگی کے ساتھ، ساری فکروں کو چھوڑ کر، ساری مصروفیات کو چھوڑ کر یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ جیسے رسول اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد وہ لوٹ کر یسوع کے پاس آتے ہیں، اور یسوع انہیں کہتا ہے کہ آؤ ویرانے میں ذرا آرام کر لو۔ یاد رہے، یہ شیوا، یہ مزاج، یہ خوبی خدا کی بھی تھی۔ جب اس نے ساری دنیا کو بنا لیا اور چھٹے دن اس نے آرام کیا، اور یسوع بھی سارا دن گزارنے کے بعد وہ رات کو دعا میں وقت گزارتا۔ اب رسولوں کو بھی یہی کہا، آرام کرو، اور آج ہمیں بھی کہا جا رہا ہے ہم آرام کریں، اور آرام کا ذریعہ میں نے بتایا وہ ہے دعا یا زندگی۔ اس سے ہم خدا میں سکون پائیں گے، خدا میں طاقت پائیں گے، اس میں پیوست ہوں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج کے کلام مقدس کی تمام تر خوبیاں، جو قدریں ہم تک پہنچی ہیں، ان کو عملی طور پر اپنائیں اور اپنی مسیحی زندگی کو مؤثر طریقے سے گزاریں، بہتر طریقے سے گزاریں، یسوع کے مزاج کو اپنا کر گزاریں، تاکہ ہر ایک شخص سمجھے کہ در حقیقت مسیح خداوند ہم میں رہ کر اپنے کام سر انجام دے رہا ہے۔